बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर 2025 का आखिरी अय्याम है और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ख़ास तौर पे 2025 के कुछ अहम इवेंट्स जो हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब आखिरी अय्याम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर तब्दीलियां हमें देखने को मिली हैं। एशिया की बात करें तो एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा एटमोस्ट जो सिग्निफिकेंस रखने वाले जो खिता है वो ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना हुआ है। इसी हवाले से एक दोहरा मयार और ड्यूअल फेस जिस तरीके से हिंदुस्तान दिखाता है उसकी एक झलक तो आपने ढाका में देखी होगी। जिस तरीके से अब जयशंकर साहब जो हमारे स्पीकर साहब हैं अयाज सादिक साहब से आके मुसाफा करते हैं और मुलाकात करते हैं। एक तरफ ये रवैया और दूसरी तरफ वो रवैया जहां हम बात करते हैं स्पोर्ट्स स्पिरिट की बात करते हैं वहां पर सियासत को घसीटा जाता है। मई के बाद एक ऐसा सिनेरियो बना कि पाकिस्तान के वारे न्यारे हो गए और पाकिस्तान की जो सक्सेस रेट है वो बढ़ती गई। इसके साथ साथ इस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश हैं। जैसे कि आज की लेटेस्ट आपको अपडेट बताऊं तो उस वहां से टीएमसी के लीडर ममता बनर्जी ने अमित शाह को जो है वो सख्त निशाना बनाया है। उनका कहना है कि अगर भारत में इन्फिल्ट्रेशन गैर कानूनी दाखिला जैसे मामलात में तो वजीरे दाखिला को गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको फिल फॉर एज सून एज पॉसिबल जो है वो अपने ओहदे से रिजाइन देना चाहिए। क्योंकि पहलगाम का जो वहां पे एक सानिया हुआ था, जो हमला हुआ था, उसमें कई अफराद हलाक हुए थे। उसके बाद कई जो है वो डिबेट्स ने जन्म लिया। वहां की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उन्होंने पाकिस्तान पे ये सारी एलिगेशंस लगाई थी, लेकिन कुछ वहां पे ऐसे ग्रुप हैं जिसमें टीएमसी की मैं बात करूं तो इन सब ने कहा कि एक इंडिपेंडेंट वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके पीछे है कौन। असल में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक वतीरा तो भारत कर रहा है कि वहां पे बेनिफिट और प्रिविलेज लेने के लिए वो ये कोशिशें बारहा करता रहता है कि मोदी और गोदी हुकूमत को ये फायदा होता रहे कि वो अवामी पजीरा हासिल करने के लिए अपने पड़ोसियों को इस्तेमाल करता रहता है। इसी हवाले से थोड़ी गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले चंक पे। पाकिस्तान हिंदुस्तान के मामलात किस तरीके से हैं, क्या चैलेंजेस हैं 2026 में, हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। और दूसरा, मिडल ईस्ट में भी एक न्यू टेंशन क्रिएट हुई जिसमें यमन, सऊदी अरेबिया और यूएई के मामलात भी थोड़ा देखेंगे और रिकग्निशन ऑफ सोमाली लैंड के हवाले से भी प्रोग्राम के पहले चंक में बात करेंगे। उसके साथ साथ दूसरे चंक में हम पॉलिटिकल सिनेरियो का जायजा लेंगे कि किस तरीके से मामला जा रहा है। जिस तरीके से अब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की तरफ जा रही है, लेकिन एक कन्फ्यूजन और डिस्क्रिपेंसी है अपोजिशन के अंदर जो अल्टीमेट बात पे या अल्टीमेट पेज पे नहीं आ पा रहे कि किस तरीके से उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं। एक तरफ हम महमूद खान अचकज़ई साहब की बातें देखें, दूसरी तरफ बानी की जो हमशीरा हैं हलीमा खान, उनका जिस तरीके से कल रात भी अडियाला के बाहर बहुत सारे अल्फाज और बयान उनके आए कि मुज़ाकरात नहीं करना, हमने स्ट्रीट मूवमेंट को जो है वो बढ़ाना है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से 8 फरवरी को जिस तरीके से उन्होंने ये सोचा हुआ कि यौम सियाह बैनुल अक़वामी सतह पे मनाया जाएगा, तो ये मामलात किस तरीके से जाएंगे, इसी हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में जनाब ज़मीर अफाकी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है वाया कॉल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत तूर साहब वीडियो लिंक के थ्रू हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने कीमती टाइम में से मुझे वक्त दिया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अफाकी साहब और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की इजाजत से लियाकत साहब आपसे ही करूंगा। जिस तरीके से ढाका में हमें एक दोहरा म्यार और फ्रेवलस बिहेवियर एक देखने को मिला, खास तौर पे जयशंकर की जानिब से मुसाफा आके करते हैं और एक म्यार ये उनका हमारी तरफ और दूसरा एक कि हमें सलाम देने के लिए, हमें मुसाफा करने के लिए जब खेल के मैदान में जब आते थे तो वो कहते कि हम ये गवारा नहीं करते कि हमारे वजीर दाखिला जो कि वहां पे जब इनको ट्रॉफी देने जा रहे थे तब ट्रॉफी भी लेने से इनकार कर दिया था। ये ड्यूअल फेस और हिंदुस्तान को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं, इस हवाले से क्या जनाब का नुक्ता नज़र है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हुजूर। देखिए, हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये जो पार्टी हिंदुस्तान में हुकूमत में है और काफी अरसे से है जी, ये आरएसएस उनकी जो दहशतगर्द मुतासिब शिद्दत पसंद एक्सट्रीमिस्ट हिंदू तंजीम है जी, ये उसकी एक शाख है, ये उसका सियासी विंग है जी। तो इनके जो मकासद हैं वो तो यही है कि उन्होंने
ہندوتوا کا پرچار کرنا ہے. جی بھارت کو ان کے جو آئین میں ہے کہ یہ سیکولر اسٹیٹ ہے, اس سیکولر اسٹیٹ سے یہ انکار کر رہے ہیں. سیکولرزم سے انکار ہے. ہندو ریلیجن کو سپریمیسی دینی ہے, اور علل اعلان کہا جا رہا ہے کہ جس نے بھارت میں رہنا ہے وہ ہندو ہو جائے, کم از کم کلچرلی ہندو ہو جائے, اگر وہ مذہبی طور پہ ہندو نہیں ہوتا. یعنی ہندو رسم و رواج جو ہیں وہ اپنانے ہوں گے. جی اسی طرح اور بہت ساری باتیں ہیں جو دشمنی یہ کرتے ہیں, وہ اپنے عوام کو بھڑکانا چاہتے ہیں جی اقلیتوں کے خلاف, اور اس بنیاد پر وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں. جی اور سیاست میں وہ اپنا دوام اسی بات کے تسلسل میں سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا کرتے رہو. تو چونکہ بھارت کے اندر میجورٹی ہندوؤں کی ہے, جی اگرچہ ان میں بہت سارے جو ہیں وہ صحت مند ان کا نظریہ ہے, وہ بھارت کو مضبوط اور متحد دیکھنا چاہتے ہیں, جی لیکن جو شدت پسند ہیں اور ان کے بھی کافی زیادہ ووٹ ہیں, اور وہ مذہب کی بنیاد پہ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر سیکولرزم کا انکار ہے. بھارت کسی زمانے میں نان الائن موومنٹ کا علم بردار تھا, پھر نان الائن موومنٹ سے ہٹ کے وہ امریکہ کی گود میں جا بیٹھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان میں استحکام اور تسلسل نہیں ہے. پھر اب سیکولرزم کے نظریے سے صاف انکار ہے, سیکولرزم سے فرار ہے. ایک پارٹی اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے سیکولرزم کو نقصان پہنچا رہی ہے. جو بھارت کا بنیادی آئینی ڈھانچہ ہے وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہے, اور یہ متحد نہیں رہ سکتا. اگر سیکولرزم کو یہ رد کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر تو بہت دراڑیں ہیں. پورے کا پورا آسام کا علاقہ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہیں گے. میزورم ہے, کرسچنز ہیں. ابھی جو اس پچھلے ہفتے کے اندر جو کرسمس کی سیریمنیز تھیں, جی اس کے اندر بالکل آپ یہ بات صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. وہاں پر فریڈم آف اسمبلی یا فریڈم آف سپیچ کی جو ہے وہ بڑی وائلیشن کھلا ہو رہی ہے, خاص طور پہ ایک سیکولر مائنڈ کی کنٹری کے اندر. جس طریقے کا جو ان کے اوائل ایام کے اندر جب انڈیپینڈنس سب کانٹیننٹ کے اندر ہوئی, تو یہ جس طریقے سے ہمارے قائد اعظم صاحب نے یہ انیشل مینیفیسٹو بتایا تھا, ان میں بھارت کا مینیفیسٹو بھی یہی تھا کہ سب کو یہ رائٹ ہوگا. لیکن ابھی موجودہ صورتحال آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بتائی کہ جس طریقے سے وہاں پر ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر پریویلیجز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جو ہے وہ یہ جو مودی سرکار ہے یہ چلے جاتے ہیں. عبداللہ حمید گل صاحب, اس حوالے سے آپ کا کیا جناب انالیسز ہے, خاص طور پہ اس وقت جو چیلنجز ہندوستان کو پیش ہیں آفٹر بنیان مرصوص کے بعد جو کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی, اور اس طریقے سے مکاری کرتا آ رہا ہے بھارت, اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کو بین الاقوامی سطح پر ایک شکست جو ہے وہ مل رہی ہے ہر پلیٹ فارم پہ, اس کے ساتھ ساتھ اب اندرونی ان کو بھی وہاں پہ بحران ہونے لگا ہے, سیاسی بحران, خاص طور پہ پہلگام واقعے کی جیسے میں نے بات کی, اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے استعفے کی بات کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جہاں تک تعلق ہے بھارت کا, تو اگر اس کا موازنہ اگر آپ کریں ماضی کے اندر, تو سوویت یونین تھا, اتنا بڑا ملک تھا, اتنے اس کے ساتھ ریاستیں تھیں, اتنا اس کا محل و وقوع تھا, اس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی, اس کے پاس ایک سب سے بڑا دنیا کا نیوکلیئر اسلحہ خانہ موجود تھا, آرسنل تھا. لیکن کیا ہوا کہ روس جب بے حمیت ہو گیا افغانستان کے اندر اور پاکستان کی حکمت عملی کے باعث شکست سے دوچار ہوا, تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے 15 ٹکڑے ہو گئے, اس میں سے 6 اسلامی ریاستیں مہارت وجود میں آئیں, اور روس جو تھا وہ کلیپس کر گیا, سوویت یونین ٹوٹ گیا. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حالانکہ اس کے پاس چیزیں تو موجود تھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت جو ہے اسی دوراہے پہ کھڑا ہے جہاں اس کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ بے آبرو ہوا ہے, ایک اپنے سے کم تر
ताकत के ऊपर, एक छोटे मुल्क के ऊपर और एक ऐसे मुल्क से जिसको वो हमेशा से अपना आर्च राइवल समझता है, और दुनिया के अंदर उसने एक लोगों को धोखा दे दिया था कि पाकिस्तान तो उसके मुकाबले का है ही कुछ नहीं, उसका तो पाकिस्तान को तो वो चुटकियों में मसल देगा, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे। ये पूरा रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया से लेके यहां तक का, ये सारा का सारा हम उसके जो है वो चौधरी होंगे, और उसके बाद जो है दुनिया के अंदर चौथी बड़ी ताकत जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद वो हम होंगे जी। उन्होंने इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हासिल की जी। लेकिन जब वक्त आया तो वो मार खा गए। उसकी वजह से उनकी आइडियोलॉजी जो है वो बुरी तरीके से उनको जो है ठेस पहुंची है, जिसकी बुनियाद पे द हिंदू अखबार जो अभी परसों उसने लिखा, उसने कहा कि सदी का सबसे बुरा साल जो है भारत के लिए वो 2025 रहा, जिसमें उसकी स्ट्रेटेजिक, दिफाई और साथ ही डिप्लोमेटिक शिकस्त जो है वो सामने नजर आई। पैसा तो जापान के पास भी बहुत है, लेकिन क्या नॉर्थ कोरिया के मुकाबले में जापान खड़ा हो सकता है? तो वो तो जानते हैं आप, सारी दुनिया जानती है। अब मसला यहाँ यह है कि सिर्फ पैसा नहीं होता, कुछ और भी चीजें होती हैं। फिर आज जो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट आई है, जो कि हम तो हमेशा से ही कहते आ रहे हैं, और वो है आरएसएस का नजरिया जी। आरएसएस कौन थे? जिनके 100 साल तकरीबात जो है वो खत्म हुई हैं। अब वो 100 साल तकरीबात के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलता है कि आरएसएस वो था जो उस वक्त बरतानवी साम्राज्य के साथ खड़ा था 1925 के अंदर, और वो भारत की आजादी में उसका कोई किरदार नहीं है, बल्कि जिसने भारत को आजादी के लिए कोशिश की, जद्दोजहद की, महात्मा गांधी जो था, मोहनचंद गांधी, उसको जो है कत्ल कर दिया आरएसएस के एक गुंडे ने, जिसका नाम नथुराम गॉडसे था। नतीजा यह हुआ कि जब 1975 के अंदर आरएसएस को एक मौका मिल गया एक राइट विंग जमात बनने का, क्योंकि उस वक्त इमरजेंसी नाफिज हुई और इमरजेंसी की मुखालफत कर दी आरएसएस ने, जिसकी वजह से वो एक राइट विंग पॉलिटिक्स के ऊपर आ गई और संघ परिवार जो था वो बाहर निकल के आया। अब ये सारी चीजें जो हैं उसमें ये हुआ कि जो भारत की बुनियादी जो ढांचा है वो सेकुलर और लिबरलिज्म के ऊपर कायम है, क्योंकि मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कौमियत और मजाहिब के लोग वहां बसते हैं। लेकिन जब उनको जो है वो उनके हकूक नहीं दिए जा रहे और उन पे हिंदुत्व की सोच जबरदस्ती मुसल्लत की जा रही है, तो भारत के अंदर इंप्लोजन का खतरा पैदा हो गया, अंदर से फटने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसका आपने अमली नमूना देखा जी। जब श्रीलंका के अंदर इनकलाब आया तो फौज दरमियान में आई, लोगों ने फौज का खैर मकदम किया, बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ, नेपाल में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन आप मुझे बताएं कि भारत में क्या हो रहा है, जहां आसाम राइफल जो उनकी सबसे मशहूर जो रेजिमेंट है, मायानाद रेजिमेंट है, वो जो है वर्दी में एहतजाज कर रही है। यानी कि जो भारत में जो बफर जोन था फौज का वो भी टूट गया। तो ये आज भारत का आलम यह है कि वो जो एक पॉलिटिकल डिसोरिएंटेशन और एक आइडियोलॉजिकल डिसोरिएंटेशन का शिकार हो गया। भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, और यही वजह है कि भारत जो है आए दिन मगरबी मीडिया और मगरबी ममालिक उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, इंटरनेशनल अरीना जो है पाकिस्तान को जो है वो बैकअप दे रहा है, न कि भारत को। क्योंकि जब टेस्ट आया तो पता चला कि भारत जो है उसने उसमें अंडा लिया, और वो किसके हाथों लिया? वो पाकिस्तान के हाथों लिया, जो 7 गुना पाकिस्तान छोटा था, जिसको उन्होंने ये साबित कर दिया था दुनिया के सामने कि पाकिस्तान तो कोई चीज ही नहीं है। लेकिन पता चला कि पाकिस्तान ही तो असल चीज है, जिसने गेम चेंजर कर दिया। और ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए, बांग्लादेश के साथ उनके खराब हो गए, और चीन के साथ जो ये आलम था कि जो 4 न्यूक्लियर पावर के लोगों को सामने लाए, एक पाकिस्तान के वजीर आजम, एक किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के, एक पुतिन और एक खुद शी जिनपिंग, और उनकी जो परेड थी उसके ऊपर चीन ने बुलाया तक नहीं है भारत को। तो ये भारत जो है ये उसका चेहरा है जो आज अपने ही लोग उसको क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं।
سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی جیسے آپ نے لبرلزم اور خاص طور پہ سیکولرزم کی بات کی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک اگر وجہ بنی ہے ہندوستان کی اس وقت ناکامی کی، خاص طور پہ ڈپلومیسی کے حوالے سے بات کریں یا جس طریقے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جو اس کی ریپوٹیشن بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سب سے فاقی صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹائر جو ہے وہ خاص طور پہ مسلمز اگر بات کریں یا ہندوستان کے پنجاب کے حوالے سے بات کریں، وہاں پہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور دوسری سب سے بڑی بات کہ وہ جس طریقے سے اپنے ڈومیسٹک پولیٹکس کے اندر فائدے حاصل کرنے کے لیے عوام کو اپنی طرف گامزن کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے کے حربے اپنا ڈالے ہیں نا سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اب بھارت کی عوام بھی اب اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ رہی ہے، جس طریقے سے آج جو ہے نا وہ ٹی ایم سی کی جو رہنما ہے انہوں نے ہی یہ کہا نا سر کہ وزیر داخلہ صاحب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں استعفے کا، اور بھارت میں اندرونی جو سیاسی کشیدگی ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بنگال میں ہی سرحدی مسئلہ ہے تو پھر دہلی اور پہلگام جیسے بڑے حملے کیسے ہوئے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اب اس پہ ہمیں انویسٹیگیشن چاہیے۔ میننگ بائی سر جب وہاں کے سیاستدان، مقامی سیاستدان اپنی حکومت کو یہ سمجھیں کہ پہلگام کے نیچے انہی کی حکومت ہے، تو اس سے بڑا سر سب سے کیا ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے سر؟ میں بتاؤں سر فاقی صاحب۔ بہت شکریہ، مطلب جو عبداللہ گل صاحب نے جو تجزیہ کیا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا ایک جامعہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تمام پہلوؤں کے اوپر اس کے اوپر نے ڈسکس کی ہے۔ جی لیکن انڈیا کا یا بھارت کا جو اس وقت معاملہ ہے، یہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جتنے بھی ممالک آپ دیکھیں گے وہاں پر جو بنیادی تضادات ہیں، اندرونی تضادات، وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں اور وہاں پہ مسائل اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر مودی جیسے جو انتہا پسند، مطلب ہم اسے انتہا پسند ہی کہیں گے کہ جب سے وہ آئے ہیں انڈیا کا جو جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے ایک مطلب بات کی کہ وہ ایک سیکولر چہرہ تھا، ڈیموکریٹک چہرہ تھا، وہاں پہ بات کی جاتی تھی، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی بات کی جاتی تھی، وہ سارے کا سارا جتنا بھی ان کا امیج تھا وہ مودی سرکار کے دور میں سارے کا سارا ڈیمیج ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر انتہا درجے کے مسائل جو ہیں اس قدر مطلب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ غربت ہے، وہاں پر یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہاں کوئی بہت زیادہ ترقی ہوئی تھی، یہ کاسمیٹک کچھ آج سے کوئی 3-4 سال پہلے شائننگ انڈیا کا ایک نعرہ لگا تھا۔ شائننگ انڈیا میں یہ کہا گیا تھا کہ جی انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور اسے مطلب ہم جیسے لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک کاسمیٹک ترقی بتائی جا رہی ہے جو میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کی جو فلم انڈسٹری ہے اس کے ذریعے، ایسا نہیں تھا۔ اب وہ اندر اس قدر بحران ان کے پیدا ہوئے ہیں، مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے بلکہ ہوگا کہ 18-19 کے قریب تو ریاستیں ہیں جن کا آپس میں کانفلکٹ چل رہا ہے، وہ ایک عرصے سے، اور اس کے بعد اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ غربت انتہا کی وہاں پہ بڑی ہے، وہاں پہ جو ہے، اور اس کے نتیجے میں جب یہ ساری اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح کے حکمران، تو پھر وہ دوسرے تضادات، جس طرح سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کرسمس میں، یعنی اس قدر مطلب ہاربل سا وہاں پہ سچویشن نظر آئی کہ وہاں کی جو یہ RSS ہے، انہوں نے وہاں کے ان بیچاروں کے گرجے تک توڑ دیے، لوگوں کو مارا، ان کو زبردستی کہا کہ جی آپ یہاں پر اس طرح آپ جو ہے نا ہندو مذہب قبول کریں ورنہ آپ نکل جائیں۔ تو یہ انتہا پسندی کی وہ والی شکل ہے جو وہ حکومت چاہ رہی ہے تاکہ ملک کے اندر آپس میں لوگ لڑتے رہیں اور ان کی طرف نہ دیکھیں۔ تو یہ سچویشن اگر وہ مودی سرکار جو ہے وہ نہیں اس کو سمجھ سکے گی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت جلدی ہی مطلب تو وہ اگلے الیکشن میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے اور زیادہ ٹوٹ پھوٹ شروع ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ علیحدگی کی طریقے ناکامی کی سب سے بڑی وجہ بنے گی تو بین الاقوامی سطح پر اور کراس دی بارڈر تو ان کو ملی نا ناکامی، کیونکہ اب اگر اندرونی خلفشار ہوتا ہے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ایک مطلب آ رہا ہے کہ دیکھیں جب سے پاکستان نے یہ 5 مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد تو وہاں پر اور زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی امت شاہ کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے ان کو استعفیٰ مانگا ہے، صرف انہوں نے نہیں مانگا، کانگریس کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ان سے استعفیٰ مانگا ہے۔ اب ان کی پارلیمنٹ میں نے مطلب ایک دن دیکھ رہے تھے ہمیں کلپ، وہاں سے بھی یہ سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں۔ تو مودی سرکار جو اس وقت ایک مشکل میں ہے اور یہ اس کی مشکلات بڑھیں گی، کیونکہ اب وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ اب جبر کے طور پہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبریہ نظام جو وہ کبھی بھی نہیں چلتا، نفرت کے ساتھ آپ نہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ دنیا کے ساتھ آپ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں، نہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ قائم رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا ان کے مطلب ایک اور بدقسمتی کہہ لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح کے کوئی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو آج ڈھاکہ میں جس طریقے سے ہوا، جے شنکر صاحب آ کے ملتے ہیں، جی ہمارے
خود ہی اٹھ کے آ کے ملتے ہیں سر. ہمارے چیئرمین جو ایاز صادق صاحب ادھر پہنچے ہوئے ہیں, تو یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, یہ رویہ ایک دم کیسے تبدیل ہو گیا؟ میرا خیال ہے کیونکہ دنیا بھر میں ان کی سبکی ہو رہی ہے, تو انہوں نے اس کو ایک گڈ جسٹر کے طور پہ لیا کہ شاید اس طرح سے ہمارا جو ہے امیج جو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر کوئی بہتر ہو, ٹھیک کرنے کی قومی سطح پہ کوشش ہے. اچھا, اس پہ ہم کوئک رسپونڈ کیجئے گا طور صاحب, پھر ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ذرا اس کی ایک کیا وجہ سمجھتے ہیں یہ رویہ تبدیل ہونے کی سر, طور صاحب؟ جی کس چیز میں آپ سر, یہ جو اٹھ کے جے شنکر صاحب خود جو ہے وہ جا کے ہمارے ایاز صادق صاحب سے ملتے ہیں جا کے سر. جی ہاں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ان کو خوف نظر آتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, جس کے وہ مربی بنے ہوئے تھے اور جو بین الاقوامی سطحوں پہ ہر جگہ جا کے کہتے تھے کہ ہم نے ہی بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی. مودی صاحب نے ڈھاکہ میں جا کے فرمایا, سب کچھ مانا کہ اگرتلہ کا جو سارا معاملہ تھا وہ صحیح تھا, ہم نے ہتھیار بھی دیے, ہم نے اپنی فوجیں بھی داخل کی. یہ ساری کارروائی کر کے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بنگلہ دیش تو ان کی جیب میں ہے اور وہ ان کا دست نگر رہے گا ہمیشہ کے لیے, اور ان کی پالیسی وہاں چلے گی. لیکن حال کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی محبت ابھی بھی وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اور جھوٹ پشیمانی والی بات ہے, لیکن پشیمانی ضرور ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ پاکستان سے ہم نے رہائش اختیار کر لی. سر پوائنٹ آ گیا سر آپ کا, سر پوائنٹ آ گیا سر, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہم دوسرے سیگمنٹ پہ جاتے ہیں, میں صرف اس میں آپ کا تھوڑا نقطہ نظر چاہ رہا تھا. عبداللہ حمید گل صاحب, اس میں سر آپ کا کیا کوئک رسپونڈ کرنا چاہیں گے اگر آپ اس میں, کہ اس رویے کی تبدیل ہونے کے پیچھے کیا ان کی جو ہے وہ سازش ہے, یا کوئی اب وہ واقعی ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہ رہے ہیں ٹوورڈز پاکستان, چلیں جی کچھ نہ کچھ معاملات ٹھیک کریں, اب تو ہم نے آپ سے جو ہے وہ اب دن میں تارے دیکھ لیے ہیں آپ سے بنانے مرسوس کے بعد. نہیں, سازش تو بالکل آپ کو پتہ ہے لازمی, سازش کے بغیر تو یہ لوگ چلتے ہی نہیں ہیں. اس میں سازش یہ ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ان کی بھد اڑ گئی ہے, پوری دنیا ان کو بے عزتی کر رہی ہے. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے جو رویے ہیں یہ تو غیر جمہوری ہیں, یہ تو غیر آئینی ہیں, یہ تو غیر اخلاقی ہیں, اور دنیا کے سامنے وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام, پرانی سٹوری ہے ان کی. تو اس ٹائم پہ وہ اپنے جو دنیا کے سامنے جو ایک چہرہ ہے, دل میں تو اس کے, میں نے آپ کو بتایا کہ بغل میں تو اس کے چھری تھی, لیکن وہ منہ میں رام رام کی پالیسی لے کے جو ہے وہ چل رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ دکھا سکے اور بنگلہ دیش کی قوم کو یہ دکھا سکے کہ اصل میں تو پاکستان اور بھارت کے بڑے اچھے مراسم ہیں. لیکن یہ باتیں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہیں. یہ اب جو بھی کر لیں گے نا, ان کے لیے مصیبت ہی پڑے گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, اب چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے ناظرین. بریک کے بعد ہم خاص طور پہ صومالی لینڈ کے حوالے سے بات کریں گے, ان کی ہے کیا امپورٹنس جس کو ریکگنائز اسرائیل نے کیا, یہ ہے کیا, اور خاص طور پہ یمن, سعودی عربیہ, یو اے ای کی کیا انٹینشن جو ہے ٹینشن خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر بنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیگوسیشنز کا معاملہ کس طریقے سے جا رہا ہے. اسی حوالے سے تھوڑی سی چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.